اگر آپ نے ایک دائمی چینج لے کر آنی ہے تو پھر آپ کو جو تعلیم ہے اس کی طرف توجہ دینا پڑتی ہے۔ بہت ساری این جی او اسکالرشپس دے رہی ہیں۔ آلریڈی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میڈیکل کالجز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ضرورت مند ان کی ضروریات کے لیے آپ نے اپنا کالج ہی بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آج فیس نہیں لیں گے بلکہ بچوں کو کہیں گے کہ 10 سال بعد جب وہ فیس دینے کے قابل ہو جائیں تو پھر فیس دے دیں، پھر اس فیس سے ایک اور بچہ پڑھ جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں 48 اضلاع سے آئے ہوئے بچے رہتے ہیں جی 14 زبانیں بولتے ہیں، تو یہ باہمی جو ایک ماحول بھائی چارے کا کریٹ ہوتا ہے نا، قومی یکجہتی کو بھی اس طرف فروغ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویب سائٹ کریئر کارواں سے میں ہوں خالد ارشاد صوفی، اور اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ اخوت کالج قصور میں، جو کہ مستقبل میں ایک یونیورسٹی بننے جا رہا ہے۔ اخوت کالج کے حوالے سے کچھ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام خالد بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، اور آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ یہ اتنی خوبصورت دستگاہ ہے اس کا وزٹ کر سکے اور اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، اخوت جو بیسک کام تھا وہ قرض حسنہ جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کرنا تھا، اور 4 ملین کے قریب بینیفیشری ہیں، 13 ارب کے قریب آپ پیسہ دے چکے ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ جو واپسی کی ریشو ہے وہ 99% ہے۔ آپ نے سوسائٹی میں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا رول ادا کیا ہے لوگوں کو فعال بنانے کا۔ یہ ایجوکیشن کی طرف آنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ دیکھیں جی، بنیادی تصور جو تھا نا ہمارے سامنے، یا جو فلسفہ تھا اخوت بناتے وقت، وہ یہی تھا کہ ہم معاشرے میں جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک رشتہ جوڑیں گے اور ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی، تو وہ خوبصورت معاشرہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کی کئی جہتیں ہیں، اس میں روزگار بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں گھر بار بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں تربیتوں کی فراہمی بھی ہے۔ تو قرضوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ اگلا قدم جو ہے نا وہ تعلیم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرضوں کی فراہمی سے آپ فوری طور پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک دائمی چینج لے کر آنی ہے تو پھر آپ کو جو تعلیم ہے اس کی طرف توجہ دینا پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ قرضے ہم بغیر سود کے الحمدللہ دے رہے ہیں، جی سر۔ تو تعلیم ہم دیں گے، آج فیس نہیں لیں گے بلکہ بچوں کو کہیں گے کہ 10 سال بعد جب وہ فیس دینے کے قابل ہو جائیں تو پھر فیس دے دیں، پھر اس فیس سے ایک اور بچہ پڑھ جائے گا۔ اچھا، تو یہ ہے ہمارا تصور کہ کیسے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے اور مستقبل تعمیر کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اسکالرشپ بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو چل رہے ہیں، بہت ساری این جی او اسکالرشپس دے رہی ہیں۔ آلریڈی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میڈیکل کالجز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ضرورت مند ان کی ضروریات کے لیے آپ نے اپنا کالج ہی بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی بالکل درست بات ہے، اسکالرشپس بھی دیے جا سکتے ہیں، مختلف کالجز میں آپ بچوں کو اسپانسر بھی کر سکتے ہیں، جی، لیکن یہ بنانے کا تصور یہ تھا کہ ہم ان کو ایک مخصوص، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اخلاقی ماحول فراہم کرنا چاہتے تھے، کہ ہم ان کو بہترین انسان بھی بنانا ہے اور پھر ان کو مواخات کے تصور سے آشنا کرنا ہے، جس کے اوپر ہماری اس ادارے کی بنیاد ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویلیوز ہم چاہتے ہیں ان کو اگر ایک چھت کے نیچے بچے ہوں تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو یہ اس میں
تصور تھا کہ اچھا، ہم ان کی بچوں یعنی کو آپ کردار سازی آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے اپنے ضروری پاس ہے، صرف تعلیم نہیں بلکہ ہم تربیت بھی دینا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بلکہ تعلیم سے زیادہ زور ہونا چاہیے تربیت پر، اچھا، عملی ٹھیک ہے، جو ان کے کام ٹھیک ہے، ہیں۔ تو اس لیے ہمارے سب ریزیڈینشل انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی سب بچے یہاں رہتے ہیں، اچھا، اور وہ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے چونکہ یہاں پر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا ملنا جلنا کیسے ہوگا، ان کا طرز عمل باہمی محبت کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے۔ مختلف صوبوں کے بچے جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بچے اچھا، اکٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں 48 اضلاع سے آئے ہوئے بچے رہتے ہیں، جی، 14 زبانیں بولتے ہیں۔ تو یہ اچھا، باہمی جو ایک ماحول بھائی چارے کا کریٹ ہوتا ہے نا، قومی یکجہتی کو بھی اس وہ طرف فروغ جی ملے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلا انسٹیٹیوشن کہاں بنایا تھا اور اس وقت کتنے انسٹیٹیوشن ہیں جی جو؟ ہمارے اس وقت 4 انسٹیٹیوشنز ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، ایک چکوال میں ہے، ایک فیصل آباد میں ہے، ایک کراچی میں ہے، ایک لاہور میں ہے۔ لاہور میں تو نہیں، یہ قصور ضلع میں ہے لاہور ہاں کے ساتھ۔ جی، لیکن ان تمام اداروں کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تقریباً یکساں نسبت سے ہر صوبے کے بچے آتے ہیں، تو یہ کہیں پر بھی ہو، اس میں تو آپ کو پورا پاکستان مہکتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ماڈل ہے کیا؟ کلاسز کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک ہیں؟ جی ہم فی الحال ہمارے پاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہیں، اور پھر 4 سالہ انڈر گریڈ کورس بھی ہیں جس میں بایو ٹیکنالوجی کی 4 سالہ ڈگری ہے، اکنامکس کی ہے، بزنس کی ہے، لینگویجز کی ہے۔ اچھا، تو یہ مختلف سمجھیں کہ آہستہ آہستہ ہم گرو کریں گے، اور ہمارا الٹیمیٹ ڈریم ایک یونیورسٹی بنانے کا ہے کہ پھر یہاں پر یہ پوسٹ گریجویشن بھی ہماری اس میں کلاسز بھی ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ملک کے 4 حصوں میں آپ کے کالجز ہیں، تو یہ ابھی آپ آلریڈی مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیٹ ہوں گے؟ جی جی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اور آپ کے جو ٹیچنگ سٹاف ہے، ان کا کیا آپ نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی روزانہ آنے جانے والے ہیں یا ان کو بھی ریزیڈنٹ ہونا ضروری ہے؟ ریزیڈینشل ہے۔ اچھا، یہ ماڈل یہ ہے کہ میجورٹی جو اساتذہ ہیں وہ وہیں پہ رہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں جو آپ سمجھیں کہ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، یا جو باقاعدہ مستقل وہاں پر نہیں ہے، کنسلٹنٹ کے طور پر کچھ لوگ کام کرتے ہیں، جی جی، تو وہ اس طریقے سے کچھ آتے اچھا، بھی ہیں روزانہ بنیادوں پر۔ لیکن بنیادی تصور یہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ گھل مل کے رہیں، اچھا، ان کے ایک شفیق دوست کی طرح ان کی تربیت سازی میں وہ کردار ادا کریں۔ اچھا، اتنا بڑا جب مقصد ہے تو پھر جو تربیت کار ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے بھی کوئی آپ نے ماڈل کرائٹیریا ہے جس سے وہ چن کر آتے ہیں؟ اور جی ان کی دیکھیں، ان کی سلیکشن کے لیے ایک بڑا معیار ہے، پھر ان کی بھی تربیت کی جاتی جی ہے، ہاں، ان کے لیے بھی ٹریننگ کے کورسز ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر ایک کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے، پھر ہمارے گیسٹ اسپیکرز بھی آتے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے، تو جیسے آپ جیسے لوگ بھی آ کر اپنی سوچ سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے بہتری سے اس کے بہتری کوئی کی طرف۔ ماڈل، اس کی کوئی اوپر کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو یہ سارے کریکولم کی، ان کی تربیت کا کوئی شیڈیول بنا جی ہوا ہے آپ کے یہاں بالکل، ٹیچرز ہمارے کا؟ ہاں ایک ہم نے اخوت پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایک سیل ہے، اچھا، جس کے ٹھیک ہے، تجربہ کار لوگ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ تربیت ہوگی، اچھا، بچوں کی کیا تربیت ہونی ہے، اساتذہ کی کیا تربیت ہونی ہے، ٹرینرز کی کیا تربیت ہونی ہے، اچھا، اور پھر ریگولرلی ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں، اوکے، ان کی مزید شخصیت میں اور صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا باقاعدہ ایک اوکے۔ طریقہ کار ہے۔ جی اچھا، جو کوالیفائی ہوگا یہاں کا اخوت کا بچہ، وہ آپ کی منزل کیا ہے؟ وہ کیا رول ادا کرے سوسائٹی میں یا ملک میں؟ دیکھیں سمپل ایک لفظ میں کہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ اچھا، اب ہم اس کو کیا ڈیفائن کریں کہ اس میں کیا خوبیاں ہوں؟ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، اقبال نے بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو ان کے سامنے وہی منزل رکھیں۔ تو سمپل سادہ الفاظ میں تو یہ ہے کہ وہ انسانیت کے تمام تر اعلیٰ اقدار یعنی کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ جس کریئر میں بھی جائیں، جس پیشے میں بھی جائیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ وہاں وہ ایک اچھے انسان کے طور پہ بھی دیکھیں ہمارے 4 پلرز ہیں ہم جن کو اخوت کے یونیورسٹی، ایک ہے ایمان، ایک ہے احسان، تیسرا ہے اخلاص، اور چوتھا ہے انفاق۔ تو یہ 4 خوبیاں یہ قرآنی تصورات ہیں۔ ایمان خدا پہ یقین ہے، احسان پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے، اخلاص پیورٹی آف تھاٹ ہے، انفاق گیونگ ان وے آف اللہ ہے۔
تو یہ 4 بنیادی خوبیاں جو ہیں وہ اس کی شخصیت کا حصہ ہونی چاہیے. وہ پھر جہاں مرضی جائے، وہ فوج میں جائے، وہ سول سروس میں جائے، وہ ڈاکٹر بنے، استاد بنے، تاجر بنے، وہ جہاں بھی جائے گا اخوت کی خوشبو ساتھ لے کے جائے گا. سمجھ گیا. یعنی یہ کوئی آپ کسی اسپیسیفک کریئر یا کوئی اسپیسیفک گول کے لیے نہیں، یہ اوور آل ملک کی بھلائی کے لیے کہ ایک بھلے آدمی جو بھی انسان جہاں بھی جانا چاہتا ہے وہ تو اس کا اپنا حق ہے نا. وہ اس کی اپنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہوگا کہ وہ کہاں اپنا نام پیدا کرے گا یا کس کیریئر میں جانا چاہے گا. ہم اس کی تربیت ایسی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نشو و نما ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائے وہ ایک ایجنٹ آف چینج کے طور پر، ایک لیڈر کے طور پر متعارف ہو. ایجنٹ آف چینج لیڈر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے کالج میں داخلے کا کیا طریقہ کار ہے، معیار کیا ہے؟ داخلے کے لیے سر ہم میٹرک کے بعد لیتے ہیں، ان کو اچھے مارکس ہونے چاہیے، پھر ہم اپنا بھی ایگزام لیتے ہیں، پھر ہم فیملی کا انٹرویو لیتے ہیں. پھر ہماری کچھ ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہیں کہ کوئی والدین کے مالی حالات اگر بہت اچھے نہ ہوں تو پھر ہم ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ بچے یہاں پر آ سکیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے. اچھا، ٹوٹلی فری ہے آپ کے یہاں کالج کی؟ مطلب یہاں کا ہاسٹل بھی اور کھانے پینے کے بھی اخراجات جو ہیں وہ ٹوٹلی اخوت برداشت کرتی ہے؟ جی بہرحال یہ فری ہے، لیکن میں اس کو فری نہیں سمجھتا. یہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جو آپ کے اپنے لخت جگر ہیں. جی ہاں. آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، آپ کپڑے خریدتے ہیں، آپ اس کی فیس دیتے ہیں، تو وہ کیا آپ کہیں گے کہ یہ میں نے بچہ فری پڑھا رہا ہوں؟ اچھا، یعنی آپ یہ کہیں گے اخوت ان بچوں کو اپنا سمجھتی ہے. وہ بچہ جو ہے آپ کا، آپ اس کو پڑھا رہے ہیں نا، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو وہ پھر آپ کی خدمت کرے گا. بالکل ٹھیک. تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ اس وقت اپنی جو آپ نے اس کے اوپر کوئی مالی انویسٹمنٹ، اگر اس لفظ کو مجھے کہنے کی اجازت دیں، تو پھر اس کو ریٹرن کرے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے نے ان بچوں کو اپنا بچہ بنایا ہے. بالکل ٹھیک. اور جب یہ بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہوں گے، کچھ زندگی میں مقام حاصل کریں گے، تو پھر یہ ریٹرن کریں گے اسی سوسائٹی کو. بالکل ٹھیک. تو اس وقت یہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ ریسیپروسٹی کہہ لیں کہ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم کوئی ہم کوئی تمہیں مفت پڑھا رہے ہیں. مفت پڑھانے والا تصور سے لگتا ہے کہ جی شاید آپ کوئی ان کے احسان کر رہے ہیں، احسان کریں. نہیں، ایسے ان کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے بچے ہیں. اگر یہ پڑھے لکھیں گے نہیں تو نقصان ان کا تو ہوگا ہی، آپ کا میرا بھی تو نقصان ہے نا. ایک بہترین بچہ صلاحیتیں رکھتا ہے اور سوسائٹی اس کو توجہ نہیں دیتی، اس کو پڑھاتی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی خوشحال والدین چاہیں کہ ان کا بچہ اخوت میں داخل ہو، اس کے نمبر بھی اچھے ہوں، وہ آپ کے مروجہ جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی پاس کر لے، تو اسے بھی ویلکم کہتے ہیں؟ جی اسے بھی ہم ویلکم کہیں گے. ہم اسے بھی کہیں گے کہ تم آؤ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ تقریباً 25% بچے ایسے ہوں جی جو مالی طور پر فیس کی ادائیگی کر سکتے ہوں. لیکن ہم ان سے بھی یہ نہیں کہتے کہ تم فیس دو. ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس اگر سمجھتے ہیں کہ وہ فیس دے سکتے ہیں تو وہ عطیات کی صورت میں ڈونر بن سکتے ہیں. لیکن اس ادارے میں یہ تصور ہے کہ ہم نے علم کی فیس نہیں لینی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اپنے بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں، اخوت جن کے پیرنٹ کے طور پہ یہ ذمہ داری نبھا رہی ہے، قومی فرض ادا کر رہی ہے، اس فرض میں اور لوگ شامل ہونا چاہیں تو وہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بس سر یہی ہے نا کہ وہ سب سے پہلے تو جس طرح آپ تشریف لائے ہیں آج یہاں پہ، وہ یہاں آئیں. ہم ایسے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. جی سر. دیکھیں، جو سننے میں اور دیکھنے میں فرق ہے وہ بہت گہرا فرق ہے. جی ٹھیک ہے. تو آئیں، دیکھیں، اگر ان کو یہ اچھا لگے ماحول، پھر کسی ایک بچے کو اپنا لیں. اپنے بچے کی وہ فیس دیتے ہیں نا گھر میں، بالکل، تو یہاں پر کسی بچے کو اپنا بچہ بنا لیں. اچھا. یہاں پر ہماری عمارت کی تعمیر میں مدد دے دیں، ہمارے انتظامی اخراجات میں وہ شریک ہو جائیں. ہمیں کوئی مشورہ دے دیں، ہماری بچوں کو تربیت دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی خوبصورت پیغام کو کسی اور تک پہنچا دیں. جی ٹھیک ہے. تو سپورٹ کا کوئی ایک راستہ تو نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو نہیں، میں مالی طور پہ بھی پوچھ رہا تھا، تو آپ نے تو اچھا کیا کہ ذرا زیادہ لیبوریٹ کر دی. اور اس کے لیے کوئی آپ نے فکس بھی نہیں رکھی ہوئی ڈونیشن ہے کالج کی؟ 1 روپیہ بھی دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی میں سے دینا ہے نا. جی. جس کے پاس 1 ارب ہے، اگر وہ 1 روپیہ دے تو یہ تو پھر قابل اعتراض بات ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ہیں 2 روپے
اور وہ اس میں سے ایک اللہ کی راہ میں دے دے تو اس کا کتنا بڑا مقام. بہت بڑا مقام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی ماشاءاللہ. ڈاکٹر امجد ساکھ صاحب سے گفتگو کے بعد جو بات خوش آئند ہے، جس پر دل مطمئن ہے، وہ یہ ہے کہ اخوت کالج میں بچے ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے والدین اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور پرورش کرتے ہیں. تو یہ قوم کا فرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ جو حصہ ہم اس میں اخلاقی مالی ڈال سکتے ہیں ہمیں اخوت کالج کا حصہ بننا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.